ملک البحر ایسا فرشتہ جو سمندر کا فرشتہ ہے، اس کا ایک وظیفہ ہے۔ کیا آپ اس وظیفے کا راز جاننا چاہیں گے؟ سمندر کا ایک ایسا انوکھا راز جو آپ کو حیران کر سمندر میں رہنے والی ایسی مخلوق جس کے بارے میں دنیا نہیں جانتی۔ سمندر کی گہرائیوں میں چھپا ہزاروں لاکھوں سال پرانا راز آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اربوں کھربوں مخلوق آپ کے لیے دعا میں لگ جائے تو بیڑے پار ہو گئے، کام بن گئے، مبارک ہو آپ کو۔ سمندر میں اللہ نے جو خزانے نعمتیں رکھی ہیں ان میں سے آپ کو اور آپ کی نسلوں کا حصہ ملے گا۔ کلیجہ تھام کے بیٹھیں، کیسی بات کہہ گیا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمندر کی ایک دنیا، سمندر کا ایک جہان، پھر سمندر کے اوپر فرشتوں کی ڈیوٹیاں، فرشتوں کی ذمہ داریاں۔ پانی کائنات کے رازوں میں سراز ہے۔ پانی زندگی ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہر جاندار کو میں نے پانی سے پیدا کیا۔ زندگی اور ابتدا پانی سے ہے، بقا بھی پانی میں ہے۔ انسانی جسم کا 60% حصہ پانی پر مشتمل ہے اور زمین کا 71% حصہ پانی ہے۔ سمندر آج بھی انسانوں کے لیے ایک پہیلی ہے۔ جدید سائنس اور ماڈرن سائنس کی تمام ترقیاں باوجود سب کے ابھی تک سمندر کی تہوں کو، سمندر کے نظام کو نہیں جان سکتی۔ سمندر کا 80% حصہ اب تک انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ ان گہرائیوں میں کون سے راز چھپے ہیں جنہیں ابھی دریافت کیا جانا باقی ہے؟ ان میں نامعلوم مخلوقات، قدرتی نظام، پوشیدہ خزانے، اللہ کی تخلیق کی ایسی کون سی نشانیاں موجود ہیں جو انسانی عقل کو حیران کر دیں۔ انہی رازوں میں سے ایک راز آج آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وہب بن منبع فرماتے ہیں، میں نے کیسریا کے ایک پادری کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس سے اسلام لانے کی وجہ پوچھی۔ آپ کو ایمان کی دولت کیسے نصیب ہوئی؟ میں ایک جہاز پر سوار تھا، کچھ شہروں میں جانے کا ارادہ تھا، میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ اچانک حادثہ ہوا اور جہاز ٹوٹ گیا۔ میں ایک لکڑی کے تخت پر تیرتا رہا۔ 3 دن 3 راتیں موجیں کبھی ادھر مجھے مارتی رہیں۔ یہاں تک کہ ایک سرسبز جگہ پر جا پہنچا جہاں درختوں پر بیری جیسے کچھ پھل لگے تھے۔ بہتا ہوا میٹھا پانی تھا۔ میں نے وہ پانی پیا، وہ پھل کھائے۔ رات ہوئی تو اچانک پانی سے ایک عظیم الجثہ شخصیت ابھری، ایک وجود ابھرا۔ اس کے ارد گرد کچھ لوگ ایسے تھے جن کی شکلیں کبھی نہ دیکھی۔ اس نے بلند آواز سے پکارا، لا الہ الا اللہ الملک الجبار۔ یہ پوری دعا ہے اور اس کا پورا ترجمہ ہے۔ پھر وہ غائب ہو گیا۔ پھر جب رات کا بڑا حصہ گزرا، پھر وہ دوبارہ ظاہر ہوا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر بلند آواز میں یہ الفاظ کہے، لا الہ الا اللہ القریب المجیب محمد الرسول اللہ، اور یہ پوری دعا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے دیکھا اور قریب آیا اور کہا، تم جن ہو یا انسان؟ میں انسان ہوں۔ تمہارا دین کیا ہے؟ نصرانیت، عیسائیت میرا دین ہے۔ اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی سب کچھ ہے؟ یہ عظیم شخصیت کون ہے جو یہ ندا لگا رہے تھے؟ یہ تیوار ہے، سمندر کا فرشتہ، مالک البحر۔ ہر رات سمندر میں آ کر یہی عمل کرتا ہے۔ کل ایک کشتی تمہارے قریب سے گزرے گی، تم انہیں آواز دینا، اشارہ کرنا، وہ تمہیں بلاد اسلام میں لے جائیں گے۔ تو اس نے کہا، دوسرے دن واقعی ایک کشتی گزری، میں نے اشارہ کیا، وہ سارے عیسائی تھے، انہوں نے مجھے سوار کر لیا۔ میں نے انہیں پورا واقعہ سنایا، وہ بھی مسلمان ہو گئے جیسا کہ میں ہو چکا تھا، اور میں نے اللہ سے وعدہ کیا میں اس واقعے کو کبھی چھپاؤں گا نہیں اور اس واقعے کو لوگوں کو بتاؤں گا۔ بہت بڑی مستند کتابوں کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ آپ کو اس کا ایک عمل بتاتا ہوں، بہت طاقتور عمل ہے۔ ایک صاف کاغذ لیں، زردے کے رنگ سے، زعفران سے یا گھلنے والی سیاہی سے اس وظیفے کو لیں اور لکھ کے اس کو پانی کی ایک بوتل میں ڈالیں۔ سفید رنگ کی بوتل ہو، شیشے کی یا پلاسٹک کی بوتل میں ڈالیں۔ اب اس پانی کی بوتل کو دیکھتے ہوئے 11 مرتبہ یہ وظائف پڑھیں، اول آخر درود پاک کے ساتھ،
11-11 मरतबा ये दोनों वज़ाइफ पढ़ें। उसके बाद रोज़ाना 1 मरतबा ये दोनों वज़ाइफ पढ़कर उस पानी पर दम करें। पानी सामने नहीं, तसव्वुर में दम करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफ़ाए राशिदीन, अहले बैत और मलिकुल बहर को इसका हदिया पहुंचाएं, यानी इस दुआ का सवाब उनकी खिदमत में पेश करें। और ये अमल जिंदगी में एक दफा कर लें, लिखने वाला अमल। अब ये पानी पूरे घर को इस्तेमाल में, खाने में, पीने में, पकाने में बहुत ताकत है इस पानी में, बहुत। इस अमल की बरकत से समंदर की तमाम देखी अनदेखी मखलूक आपके लिए दुआ करेगी। अरबों खरबों मखलूक आपके लिए दुआ में लग जाए तो बेड़े पार हो गए, काम बन गए, मुबारक हो आपको। समंदर में अल्लाह ने जो खजाने नेमतें रखी हैं उनमें से आपको और आपकी नस्लों का हिस्सा मिलेगा। कलेजा थाम के बैठे, कैसी बात कह गया हूं। आपको अहले बैत, सहाबा, औलिया सालिहीन की मोहब्बत और उनकी ज़ियारतें होंगी, और बड़ी बड़ी हस्तियां और खुलफाए राशिदीन आपके लिए दुआ करेंगे। आपके नामुमकिन उलझे मसाइल हल हो जाएंगे, रिस्क में बरकत होगी, घर में आफियत और सुकून मिलेगा, और जिंदगी खैर और बरकत के साथ ऐसी संवरती, उभरती और बनती चली जाएगी। ये समंदर के बादशाह मलिकुल बहर, जो समंदर का फरिश्ता है, उसकी दुआ है। अरबों सालों से पढ़ी जा रही, करोड़ों सालों से पढ़ी जा रही, लाखों सालों से पढ़ी जा रही, हजारों सालों से पढ़ी जा रही, अब तक तह बतह थी, पर्दों में छुपी हुई थी, अब ये अल्लाह के फजल से आश्कार हो गई है। इससे इस्तिफादा करें, अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए खैर और बरकत के दरवाजे, अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए रहमत और रहमत के दरवाजे खुलवाएं। बहुत ताकतवर दुआ है, जरूर तवज्जो करें और जिंदगी का हिस्सा बना लें। इंशाअल्लाह कामयाब, इंशाअल्लाह कामयाब। अपनी रूहानी दुनिया और जिस्मानी दुनिया का खूब ख्याल कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।